ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا. وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. وہ چین جانے سے پہلے انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی سوشل میڈیا پہ. اس میں انہوں نے ایک نقشہ دکھایا اور وہ نقشہ وینزویلا کا. وینزویلا کا نقشہ دکھاتے ہوئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 51st اسٹیٹ، یعنی امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں وینزویلا کو ہم اپنی 51ویں ریاست بنائیں گے. یعنی وینزویلا کو امریکہ کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ایک طریقے سے امریکی صدر نے. اب یہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس قسم کی ذہنی حالت کا شکار ہیں، وہ اس قسم کا کوئی کام کر بھی سکتے ہیں، اناؤنس بھی کر سکتے ہیں. اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پبلک کو راضی کیسے کریں. شاید اس دورے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے، لیکن ایسا فی الحال دکھائی نہیں دیتا. امریکہ کے اندر ایک اور اعتراف ہوا ہے، اور یہ امریکی سینٹ میں ہوا، کہیں اور نہیں ہوا. ایران امریکہ جنگ میں 39 امریکی طیارے تباہ ہوئے ہیں. یہ امریکی رکن کانگریس نے اس بات کو تسلیم کیا. یہ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFO-J برسٹ پر سوالات کی بھرمار کر دی. تاہم ایران جنگ میں امریکہ کو نقصان کا پوچھا تو جے برسٹ کئی سوالوں کا جواب گول مول کرتے رہے. تو کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے لڑاکا طیاروں کی تباہی سے متعلق جب سوالات اٹھائے اور حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ امریکی ویب سائٹ دا وار زون کی رپورٹ کے مطابق 39 روز تک جاری امریکہ ایران جنگ کے دوران امریکی فضائیہ کے 13,000 پروازیں کی امریکی فضائیہ نے. تاہم اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے اور مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان ہوا. یہ تو پھر بن جاتے ہیں وہ 50 کے قریب. اب ویب سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ تباہ ہونے والے طیاروں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکی کانگریس کے اندر ہو رہا ہے، اور کانگریس مین جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور لگاتار بات کر رہے ہیں، سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 39 امریکی طیارے اس لڑائی کے اندر وہ تباہ ہو گئے. ناظرین، اب پاکستان کے اندر جو خبریں ان کی طرف آپ آ جائیں. گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف نے جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا، اس سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. اس کا سادہ مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ نظام سارا کچھ کرنے کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود، عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کی پارٹی کو دیوار سے لگانے کے باوجود، مخصوص نشستیں چھیننے کے باوجود، عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع کرنے کے باوجود، اسے قید تنہائی میں ڈالنے کے باوجود، عالمی سطح پہ شٹل کاک بننے کے باوجود، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ٹرمپ سے تعریفیں کروانے کے باوجود آج بھی جیل میں قیدی نمبر 804 کا مقابلہ یہ نظام نہیں کر سکتا. انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. میں نے کہا تھا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائے نا تو اللہ رب العزت نے عمران خان کو جو عزت دی ہے وہ یہ نہیں چھین سکتے، کیونکہ عزت اللہ رب العزت دیتا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور وہ آپ کسی سے اس کی عزت چھین نہیں سکتے. تو عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کے قابو نہیں آ رہی، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج سب کچھ کرنے کے باوجود جب یہ گلگت بلتستان میں عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو وہاں 2 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں وہی بھونڈی حرکت کرنی پڑتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا جائے. یہ ہے اس نظام کی ٹوٹل اوقات. آپ بلا وجہ گھبرائے رہتے ہیں. میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستانیوں ان کی یہی اوقات ہے، یہ اسی قابل ہے. آپ بلا وجہ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے گھبراتے ہیں. ان کی اتنی اوقات ہے، یہ آج بھی عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے فاؤل کھیل رہے ہیں. یہ میدان میں کبھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور جس دن آپ میدان میں نکلیں گے آپ دیکھیں گے ان کو سرنڈر کرتے ہوئے، اپنے سامنے گھٹنے ٹیک کر جھکتے ہوئے آپ دیکھیں گے. پھر آپ ان سے ان کا کام کروا لیجئے گا. تو یہ نظام جو ہے اس نے اپنی شکست تسلیم کی ہے عمران خان کے سامنے، ایک مرتبہ پھر انتخابی نشان والا گند مار کے. ناظرین، پاکستان میں حکومت نے 28ویں آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. 2 چیزیں جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. ایک تو 28ویں آئینی ترمیم کروانی ہے اور ہر حال میں کروانی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس 28ویں آئینی ترمیم کو بجٹ سے پہلے پاس کروا لیا جائے، اور دوسرا بجٹ بھی پاس کروانا ہے. بجٹ پاس کروانا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ تو اب ہے نہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 17 سیٹوں سے بڑھاتے مخصوص نشستیں لے کر دیں. بہت سارے MNAs کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کی جگہ پہ PMLN کے بندے لائے گئے، تو کرتے کراتے ان کو سادہ اکثریت دلوا دی ہے. وہ بجٹ تو اپنا پاس کر ہی لیں گے. اب پیپلز پارٹی اور PMLN نے بجٹ میں کیا بات چیت کرنی ہے یا کیا بحث کرنی ہے؟ وہ تو IMF نے بنایا بجٹ دینا ہے، اور یہ بات اب میں نہیں کر رہا. یہ بات حکومتی وزراء خود کرتے ہیں کہ ہم بجٹ IMF سے مشاورت سے بنا رہے ہیں، IMF کی شرائط کے مطابق اپنا بجٹ بنا رہے ہیں. IMF ہمیں بتائے گا کہ ہم نے بجٹ کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا. یہ حکومتی وزراء خود تسلیم کر رہے ہیں. عمران خان کے دور میں جو لوگ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ہے IMF کی شرائط ماننے کا، وہ لوگ آج IMF کی شرائط کے مطابق بجٹ بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. کتنا فرق آ گیا پاکستان میں. عمران خان کے دور میں
ذرا IMF کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی تھی نا تو پاکستان کے میڈیا پہ اینکرز ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم سب بہت تنقید کرتے تھے. لیکن آج IMF قرضے کی ایک قسط دیتا ہے تو ہم سارے خوشی کے ساتھ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑی معاشی کامیابی مل گئی. تو بہت فرق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف تھی اور آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. معیشت کا جو گیم چینجر تھا SIFC، یہ انصار عباسی صاحب نے بھی خبر دی ہے، اس کا 16 مہینے میں ابھی تک ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. یعنی ایک طرف عاصم منیر نے کہا تھا گیم چینجر ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، خود اس کے اندر آ کر بیٹھ گئے، جرنیل اس کے اندر بٹھا دیے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جرنیل لڑائی کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، ان کا دماغ کم کام کرے گا. جس کے ہاتھ میں بھی آپ بندوق دے دیں گے نا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا، اس کا دماغ تھوڑا سا کم کام کرے گا. وہ اس لیے کہ اسے لگے گا زیادہ تر کام تو میں بندوق سے نکال لیتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنے دماغ کا استعمال کرنے کا. تو فوج کا یہ کام نہیں ہوتا، ان کا کام لڑائی ہے. اور لڑائی میں بھی دیکھیں فیصلے حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ فوج کی اتنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی کہ وہ ان معاملات کو سمجھے. لہذا حکومت کو ہمیشہ فوج سے الگ رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان صرف آرڈر کا ایک رابطہ ہو کہ حکومت ان کو آرڈر دے اور یہ اپنا کام کرے. آپ دیکھیں دنیا میں وہیں پہ ممالک کامیاب ہیں. امریکہ کے اندر وہاں سینٹ میں کانگریس میں بلا لیتے ہیں اور بلا کر امریکی فوجی افسران کو، انٹیلیجنس افسران کو وہ ایسے سوال جواب کرتے ہیں اور وہ جواب بیچاروں کو دینا پڑتا ہے. ادھر آرمی چیف سے سوال کرتے ہوئے 10 دفعہ تو پہلے اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور اپنے محب وطن ہونے کے ثبوت دینے پڑتے ہیں، پھر کچھ بیانات دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ڈرتے ڈرتے ایک سوال کرتے ہیں آرمی چیف سے. تو یہ تو عجیب و غریب پاکستان کے اندر صورتحال ہے. تو ناظرین 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کوشش ہو رہی ہے، بجٹ کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپوزیشن میں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف. دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی کوئی تیاری نہیں ہے. اپوزیشن نہ 28ویں ترمیم کے لیے تیار ہے. میں نے آپ کو آج سے 6-7 ماہ پہلے بتا دیا تھا اور لگاتار بتایا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم آئے گی. ابھی آپ کو 2 ہفتے پہلے دوبارہ بتایا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. کوئی 1.5 ماہ پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ اس پہ تقریباً کام مکمل کر چکے ہیں. اب انہوں نے صرف 28ویں آئینی ترمیم پاس کروانی ہے. زرداری اور بلاول پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اچھے بچوں کی طرح اس کو پاس کرواؤ. بلاول کو بھی پتہ چلے نا بروٹ میجورٹی ہوتی کیا ہے. بڑے چوڑے ہو کر آ کر انہوں نے کہا تھا بروٹ میجورٹی سے ہم یہ آئینی ترمیم کروا لیں گے. یعنی ساری زندگی نانا نے اور ماں نے جو ہے وہ جمہوریت کے نام کے اوپر گزار دی. انہوں نے جناب گڑی خدا بخش کی قبروں کے اوپر جمہوریت کے علم بلند کیے اور اس کے بعد ڈکٹیٹر کی گودی میں بیٹھ گئے جا کے باپ بیٹا دونوں. تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جمہوریت کا گلا دبانے میں. ناظرین اب یہاں پہ PTI کی تیاری ہونی چاہیے تھی بطور اپوزیشن. بجٹ کے معاملے پہ 28ویں ترمیم کے معاملے پہ وہ اسمبلی میں آپس میں لڑ رہے ہیں. وہاں انہوں نے پول کھول دیا کہ اقبال افریدی کا بیٹا جو ہے اس نے اٹلی میں اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. وہ بے شمار پاکستانیوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. ادھر کتنے ہی پاکستانیوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ پاکستان میں حالات کیا، ایک لیٹر ہمیں لکھ دیں، ہمیں اسائلم مل جائے گا اس ملک سے، ہم پاکستان واپس نہیں جا سکتے، ایجنسیاں ہمیں پکڑ کے مار دیں گی، وہ ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اسائلم لیا ہوا ہے پاکستان سے باہر آ کر. سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ پاکستان کی کون سی نیک نامی کروا رہی ہے. جو بھی ملک اسائلم دیتا ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا، وہ پوری تحقیقات کر کے دیتا ہے. اور پوری دنیا میں یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ پاکستانی شہری پاکستان کے اندر بہت زیادہ ظلم اور فستائیت کا شکار ہے اور ان کو باہر آ کر اسائلم لینا پڑتا ہے. اب اقبال افریدی صاحب بدمزہ تھے، وہاں پہ وہ ایک عجیب و غریب لڑائی ہو گئی تو PTI والے آپس میں لڑ رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ چپ کر کے 28ویں آئینی ترمیم اور اپنے بجٹ کی تیاری کر رہی ہے. اس وقت نا ناظرین نظام کے ساتھ ایک ہی آدمی لڑ رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے اور اس کے قریبی ساتھی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، یا عام پاکستانی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں، یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ لیڈر جیل کے اندر ہے، اندر سے کوئی کمانڈ نہیں آ رہی اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. ناظرین یہ جو عورت پکڑی گئی ہے نا، اس کے اوپر بڑا رولا پڑ گیا پاکستان میں. میڈیا اسی کو دکھائی جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ تاکہ دیگر معاملات دب جائیں. اب میڈیا کو ایک ٹاپک مل گیا اٹھانے کے لیے، انمول پنکی کا. ویسے میں نے پاکستان میں نا 2 ایسی ملزمہ دیکھی ہیں جن کو پروٹوکول پولیس کی جانب سے دیا گیا اس نوعیت کا. ویسے تو ہر طرف مجرموں کو پروٹوکول ہی ملتا ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف نہیں ہیں تو. ایک میں نے مریم نواز کو ایسا پروٹوکول دیکھا تھا اور ایک میں نے انمول پنکی کا ایسا پروٹوکول دیکھا. دونوں کو زبردست پروٹوکول پولیس نے دیا. یاد ہے مریم نواز جب آتی تھی پیشیوں پہ تو اس کا قلم نیچے گر گیا تو اٹھا کے دیا گیا، پولیس والے اس کو سلوٹے مارتے تھے، اس کو پروٹوکول دیتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے مریم نواز کا. اور وہ بھی اسی طرح دندناتی ہوئی چوڑے ہو کے فل
کہ جناب ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دھمکیاں بھی لگاتے تھے. نیب کو انہوں نے دھمکی لگائی تفتیش میں کہ ہماری باری آ جائے گی پھر ہم تمہیں بتائیں گے. وہ بیچارے نیب والے سارے اب ڈرے ڈرے رہتے ہیں، کئی بیچارے نشان عبرت بن بھی گئے ہیں. وہ بڑا کلیئرلی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں کسی باہر والے سے امید نہیں ہے اور نہ وہ کسی باہر والے سے مدد مانگ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک، مشرقی ممالک، جہاں جہاں پہ بھی ان کی آواز جا سکتی ہے وہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کریں، پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، آزادی اظہار رائے دے، لوگوں کو ان کا جمہوری حق دے اور مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. جن لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم روکا جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کا انحصار اپنے لوگوں پہ ہے، ان کا انحصار پاکستانیوں کے اوپر ہے. دیکھیں ووٹ تو پاکستانیوں نے ڈالنا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی پاکستانیوں نے کرنی ہے اور پاکستان کو دوبارہ سے اٹھانا بھی پاکستانیوں نے. تو باہر والوں نے تو صرف اپنا مفاد دیکھنا ہے. امریکہ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی عمران خان صاحب کو دبانے کی. ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک سائفر آیا اور اس کے اندر حقائق موجود تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا بندوبست کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت گرا دی تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو معاف کر دیں گے. اگر عمران خان کی حکومت نہ گری اس عدم اعتماد کے نتیجے میں تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ بڑی کھلی دھمکی تھی جو ڈونلڈ لو نے دی تھی. اس کے بعد دیکھا ہم نے پاکستان میں کیسے رجیم چینج ہو گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت راتوں رات گرا دی گئی. عدالتیں کھل گئیں، کنٹینرز پہنچ گئے، قیدیوں والی گاڑیاں پہنچ گئیں، عمران خان صاحب کے ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا، کس طریقے سے پورا نظام حرکت میں آ گیا تھا یہ ہم سارے جانتے ہیں. جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہ ہو، تو واقعی پورا نظام جو ہے وہ امریکی اشارے کے بعد یا ان کے آشرواد کے بعد جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ عمران خان کے خلاف تھے وہ متحرک ہو گئے تھے. اور امریکہ کو عمران خان کے خلاف کوئی ذاتی طور پہ نہیں تھا، کوئی پہلے سے ان کو عمران خان سے پرابلم نہیں تھی، اس کے لیے بھی باقاعدہ پیسہ خرچ کیا گیا تھا. اب جو اطلاعات آ رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف ایلیگیشن لگاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے قوم کا پیسہ خرچ کروایا تھا اور اس دور میں امریکہ میں لابنگ کروائی تھی اور اس لابنگ کا ایک حصہ وہ قرار دیتے ہیں امریکہ کے اندر ایک سابق سفیر ہوا کرتے تھے پاکستان کے حسین حقانی صاحب، ان کے اوپر بھی ایلیگیشن لگایا جاتا ہے. ابھی بھی آج کل وہ عمران خان صاحب کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، وہ جو بیان دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں. لیکن امریکہ نے اس کے اوپر بہت مٹی ڈالی، بڑی کوشش کی، لیکن ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ پاکستان کے لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری اسیسمنٹ غلط تھی، جو لابنگ کی گئی وہ غلط تھی، پاکستان کے عوام سے دشمنی نہیں لینی چاہیے اور پاکستان کے عوام کے اندر امریکہ کی عزت ختم ہو گئی ہے. جو کچھ بھی انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کی صورت میں خاموش رہ کر کیا، تو اب امریکی پالیسی بدل رہی ہے. یعنی امریکن نے بھی عمران خان کی استقامت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اس کو اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی دیکھو جی امریکہ آ گیا عمران خان کی مدد میں. امریکہ عمران خان کی مدد میں نہیں آیا، وہ جو انہوں نے گند مارا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ گند مزید نہ پھیلے. انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ ان سے بلنڈر ہو گیا اور انہوں نے ایک ایسے آدمی کو نکالنے کی کوشش کی جو عوام کے دلوں میں دھڑکتا ہے. لہذا اب وہ ان کے سامنے آ گئی چیز اور اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ڈیفینسو ہو گئے ہیں. لہذا امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی انسانی حقوق کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے اوپر جو جو ظلم ہوا اس حوالے سے اب امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، برطانیہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ناروے، اسپین سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آسٹریلیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. پوری دنیا میں پاکستانی بول رہے ہیں اس بارے میں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور نہ صرف پاکستانی بول رہے ہیں بلکہ پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں وہ ملک بھی آفیشیلی بول رہے ہیں. 62 امریکی کانگریس مین نے ایک لیٹر لکھا اپنے پریزیڈنٹ کو اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے. پاکستان کے اوپر اس کا بڑا گہرا امپیکٹ آیا، بڑا خوفناک امپیکٹ آیا. اب برطانیہ میں بھی ایسی کاروائی ہو رہی ہے. مزید امریکی سینیٹرز لکھ رہے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں غلط ہو گیا ہے، اس کو درست کیا جائے. بہرحال زلمے خلیل ڈاد اس خطے کے حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہے اور امریکہ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے. تو زلمے خلیل ڈاد کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ آپ کو اور زیادہ کلیئرٹی دیتا ہے کہ اس وقت امریکہ کو 4 قدم اور پیچھے ہٹنا پڑے گا عمران خان کے معاملے میں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا نا یہ مستقبل کا پورا منظرنامہ بیان کر رہا ہے. زلمے خلیل ڈاد کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے جو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں پاکستان کا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. پاکستان کے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان کا مینڈیٹ اس کو واپس نہیں کریں گے پاکستان میں سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا. پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے اتنی بڑی زیادتیاں کر دی ہیں کہ اگر اس آدمی کو موقع ملے گا تو یہ ہمیں پیس کر رکھ دے گا. انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی طرح کا آدمی ہے اور وہ پاکستان کو نہیں دیکھے گا بلکہ وہ اپنا بدلہ لے لے گا ان سے. اب وہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں، عمران خان سے خوفزدہ ہیں.
आपने देखा कि मैंने 2-4 दफा ऐसे मूवीज में देखा कि अगर कोई शेर को पकड़ ले और जकड़ ले ऊपर से 2-4 लोग मिलकर, तो वो डर के मारे छोड़ भी नहीं हो। उन्हें लगता है कि टाइगर को हमने छोड़ा तो ये हमें खा जाएगा, ये भी छोड़ भी नहीं सकते और चीखें भी मार रहे हैं। तो इमरान खान को पकड़ने वाले पकड़ के तो खड़े हैं और पकड़ पकड़ के थक गए हैं, लेकिन उन्हें यह आइडिया कि जिस वक्त हम इन्हें छोड़ेंगे तो ये बजाय भागने के ये वापस मुड़ के हमला करेगा। ये खौफ है और कोई बात नहीं है। ये खौफ उन्हें जीने नहीं देता, क्योंकि उनके स्टेक्स इतने बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर कि उन ताकतवर लोगों को यह लगता है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो हमारी ताकत ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि चैलेंज हो जाएगी, अवाम की ताकत इमरान खान के साथ शामिल हो जाएगी और इमरान खान हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट को दबा लेगा। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के ऊपर लंबे अरसे तक रूल किया है, ताकत के बलबूते पे हुक्मरानी की है, वो हुक्मरानी वैसे नहीं रहेगी। अब इसमें जो है वो जुल्म खलीलजाद का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को वाकई में इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने की जरूरत है, और उसकी उन्होंने 3 वजूहात लिखी है। नंबर 1 वजह जुल्म खलीलजाद लिखते हैं कि यह मफामत के लिए बहुत जरूरी कदम है, जो कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नहायत जरूरी है। लाखों पाकिस्तानी ये मानते हैं कि इमरान खान गलत इल्जामात के ऊपर जेल में बैठा है, यानी झूठे इल्जामात पे उसको जेल में डाला गया है। ये बात मुझ पर भी अया है, यानी मैं भी ये जानता हूं और लाखों पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी नहीं है, वो ज्यादती है। नंबर 1। और पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इमरान खान बाहर है, ये 1 नंबर है। नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि जब इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तान में तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को तकवीयत मिलेगी। और इस वक्त पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की भी दोनों पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। यह दूसरा नुकता है कि इमरान खान को छोड़ोगे तो इस्तेहकाम आएगा तो सरमायाकारी आएगी, पैसा पाकिस्तान में आएगा। नंबर 3 नुकता उन्होंने उठाया कि इससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह वो ये बता रहा है कि अभी तो बेहतर नहीं हो सकते, जो बाइडन इमरान खान से उतने खुश नहीं है। हालांकि उन्हें यह आइडिया हो गया है कि इमरान खान के साथ बदतरीन ज्यादती के बावजूद इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। वो आज भी अपने पूरे कद के साथ खड़ा है, और आज इवन जो बाइडन के अपनी पार्टी के लोग जो बाइडन को लिखकर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इसको रोका जाए। बहरहाल ये जो तीसरा नुकता है उन्होंने जो ताल्लुकात के हवाले से बात की, वो ये बात है कि खास तौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप जो इमरान खान का दोस्त है